ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں بلکہ پرانے خستہ حال سرکاری کاغذات اور ریونیو ریکارڈز کی فائلوں میں دبے ہوتے ہیں۔ آج کے اس دستاویزی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے وادی سون سکیسر سے ضلع میانوالی کے تاریخی علاقے نمل کی طرف آوان قبیلے کی ہجرت کی۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدیوں پرانے سرکاری کاغذات ان ہجرتوں کے بارے میں ہمیں کیا حیران انگیز حقائق بتاتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ بڑا سیدھا سا ہے۔ ہم سب سے پہلے تاریخی پس منظر دیکھیں گے، پھر نمل کے 4 بنیادی ستونوں پر بات کریں گے، اس کے بعد انگریز دور کی باقاعدہ سیٹلمنٹ، پھر ریکارڈ میں تبدیلی کی وہ تاریخی مثال، اور آخر میں دیکھیں گے کہ موجودہ ڈیجیٹل ریکارڈز اس ساری صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو بنیادی دستاویز ہے نا، یہ دراصل اس پورے واقعے کا مرکزی خیال پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل آوان قبیلے نے خوشاب کے علاقے وادی سون سکسیسر سے نمل کی طرف ہجرت کیسے کی۔ یہ کوئی سنی سنائی یا ہوا میں اڑائی گئی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ سرکاری کاغذات میں باقاعدہ درج ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس خطے کے تاریخی اور انتظامی پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس وقت جب میانوالی درسن بنوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اب ذرا اس دور کی انتظامی تبدیلیوں کو سمجھیں۔ 1901 سے پہلے آج کا میانوالی، جس میں عیسیٰ کھیل اور موسیٰ کھیل بھی شامل ہیں، دراصل ضلع بنوں کے ماتحت تھا۔ پھر 1901 میں انگریز حکومت نے شمال مغربی سرحدی صوبہ بنایا اور راتوں رات نقشے بدل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نمل کے آوان قبیلے کے پرانے اراضی اور شجرہ نسب کے ریکارڈز ڈھونڈتے ہیں تو وہ آج بھی بنوں اور پنجاب کے مشترکہ تاریخی آرکائیوز میں ملتے ہیں۔ اس سارے خطے میں نمل کا علاقہ ہمیشہ سے آوان قبیلے کا ایک بہت بڑا اور موروثی مرکز رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نمل کے ان 4 بنیادی ستونوں کی جن پر اس علاقے کی مستند موروثی تاریخ کھڑی ہے۔ تاریخی شواہد اور سینہ بسینہ چلنے والی مقامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حیدر آوان کے 4 بیٹوں نے وادی سون سکسر کے مشہور علاقے مردوال سے ہجرت کی اور پھر نمل کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دراصل یہی وہ ہجرت تھی جس نے نمل کے پورے سماجی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ تو یہ 4 بھائی کون تھے؟ اشرف خان، جن کی نسل آگے چل کر اچھرال کہلائی، قاسم خان کی نسل کرسیال، دارا خان کی نسل ڈرول اور غلام محمد کی نسل غلچال کے نام سے جانی گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مقامی قبائلی نظام میں نمل کی آوان برادری کا مستند شجرہ انہی 4 شاخوں کے گرد گھومتا ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جسے علاقے کا ہر مورخ اور مقامی بندہ تسلیم کرتا ہے۔ آئیے اب تاریخ کے اس دور میں چلتے ہیں جب انگریزوں نے اس خطے میں 1872 سے 1878 کے درمیان پہلی باقاعدہ سیٹلمنٹ کی۔ اس وقت کا دیہی نظام بڑا سیدھا سا تھا۔ معاشرہ 2 بڑے حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے زرعی قبائل جیسے آوان، جو ان زمینوں کے موروثی مالک بھی تھے اور کاشتکار بھی، اور دوسری طرف تھے غیر زرعی قبائل جو دستکار تھے یا معاشرے کے دیگر معاون کام کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین، یہی وہ سماجی تقسیم تھی جس کی بنیاد پر انگریزوں نے تمام ریونیو ریکارڈز ترتیب دیے۔ اب ذرا اس سیٹلمنٹ کے طریقہ کار پر غور کریں۔ یہ کتنا سخت تھا۔ سب سے پہلے گاؤں کے تمام لوگوں، معززین اور موروثی راویوں کو ایک جگہ بٹھایا جاتا۔ پھر برطانوی ریونیو آفیسر ہر شخص سے اس کی اصل قوم پوچھتا، اور سب سے اہم بات، وہاں بیٹھا مقامی جرگہ اس خاندانی تاریخ کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کھلی تصدیق کے بغیر کسی کی قوم درج ہی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس کڑے نظام میں کسی کے لیے اپنی ذات یا شجرہ بدلنا لفظی طور پر ناممکن تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر نظام میں ہوتا ہے، یہاں بھی ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ جو پرانی دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں اس تاریخی نظام کی مضبوطی دکھاتی ہے، وہیں یہ تاریخ میں ہونے والی ایک بہت بڑی بے قاعدگی کی تفصیل بھی اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ چلیں اس تاریخی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ آخر ریکارڈ میں تبدیلی اور جعل سازی کی یہ تاریخی مثال کیا تھی۔ اس نمبر پر خاص توجہ دیجیے گا، خسرہ یا کھاتہ نمبر 330۔ یہ وہ مخصوص زمین ہے جو 23 جون 1873 کو خریدی گئی، اور یقین جانیں یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ پوری دستاویزی کہانی ایک بالکل نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ماہرین کی تحقیق اور ریونیو ریکارڈز کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ ایک مقامی قبیلے نے، جن کا اپنا پس منظر غیر زرعی تھا، کرسیال آوانوں سے اس خسرہ 330 میں زمین خریدی۔ وقت گزرتا گیا
اور اس قبیلے نے بڑی خاموشی کے ساتھ سرکاری کاغذات میں خود کو علاقے کے اکثریتی قبیلے یعنی عوان کے طور پر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ آج اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نمل کے علاقے میں ڈھبا کرسیال سے لے کر ڈھوک علی خان موڑ کے ارد گرد آباد ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہرین اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ اس مخصوص قبیلے کا جو سب سے بڑا بزرگ ریکارڈ میں ملتا ہے ان کا نام احمد ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاندان اپنا شجرہ نسب احمد سے پیچھے بیان کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ ریونیو ریکارڈز کھنگال لیں، احمد کے والد یا دادا کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اور علم انساب یعنی خاندانی تاریخ کے علم میں یہ وہ سب سے بڑی دستاویزی خامی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ خاندان موروثی عوان نہیں ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی بالکل انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ ہماری سماجی تاریخ میں جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے تھے تو ایسا اکثر ہوتا تھا۔ جیسے ہی انگریز دور کی وہ سخت مانیٹرنگ ختم ہوئی، کچھ لوگوں نے اپنے آبائی علاقوں میں زمینیں بیچیں اور نمل جیسے نئے علاقوں میں آ کر زمین خرید لی۔ اب ظاہر ہے مقامی لوگ تو ان کے خاندانی پس منظر کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور علاقے کے با اثر اور اکثریتی قبیلے کا لقب اپنا لیا۔ یہ بس اپنی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی ایک کوشش تھی جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ چلے ناظرین، اب اس ساری تاریخی بحث کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ریکارڈز کا اس میں کیا کردار ہے۔ قدیم معاشروں میں اپنا شجرہ نسب یاد رکھنا کوئی فخریہ بات نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت تھی۔ یہ شادی بیاہ، وراثت اور خاندانی حقوق کے تعین کے لیے انتہائی ضروری تھا تاکہ کوئی دوسرا شخص کسی اصل حقدار کا حق نہ مار سکے۔ اور آج کے دور میں خوش قسمتی سے حکومت نے اس تاریخی سچائی کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے محفوظ کر لیا ہے۔ دراصل پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی یعنی PLRA نے کمال کا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے تمام پرانے ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان ہجرت کر کے اپنی ذات یا قوم بدل بھی لے، تب بھی جدید سسٹم میں صرف چند کلکس کے ذریعے ان کے آبائی علاقے کا 1872 یا اس سے بھی پہلے کا ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے۔ ان کا پرانا انتقال دیکھ کر اصل موروثی قوم کا بآسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب تاریخ کے حقائق کو تبدیل کرنا ممکن نہیں رہا۔ پرانے سرکاری کاغذات کا یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتا ہے کہ اراضی کی ملکیت اور ہجرت نے لوگوں کی خاندانی پہچان پر کتنے گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ نمل کے اصل آوانوں کی تاریخ ان کے 4 اجداد سے جڑی ہے جن کا پکا اور مستند ریکارڈ آج بھی موجود ہے، جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ خاندانوں نے جگہ اور وقت کی تبدیلی کا فائدہ اٹھا کر اپنی پہچان بدلنے کی کوشش کی۔ بہرحال سچائی ہمیشہ کاغذوں میں زندہ رہتی ہے۔ اس دستاویزی جائزے کے اختتام پر میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، ذرا سوچئے، کیا محض جغرافیہ اور چند کاغذات بدلنے سے واقعی کسی کی اصل تاریخ اور جڑیں بدل جاتی ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔